ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا، بے شمار دولتیں اس نے عطا کی، ہمیں ماں باپ جیسی نعمتیں عطا کی، لیکن احسان نہیں جتایا۔ بلبل کی چہک دیا، احسان نہیں جتایا۔ آسمان و زمین، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی نہ جانے کتنی اہم چیزیں اللہ رب العزت نے دی، جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم چیزوں کے دینے کے باوجود بھی اپنا احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ چیز دیا ہے، میں نے تمہیں وہ چیز دی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ اے مالک سب دینے کے بعد تو احسان کیوں نہیں جتاتا، تو مالک کی طرف سے آواز آتی ہے، ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اے بندے جسے تم سب کہتے ہو، اگر یہ پروردگار عالم کے نزدیک بھی سب ہوتا، اگر یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی بڑا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا احسان جتاتا، لیکن یہ دنیاوی چیزیں اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقام نہیں رکھتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں پر احسان نہیں جتایا جتنا کہ آپ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ مبعوث کیا تو احسان جتایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اگر ان سے ہم کسی چیز کا مطالبہ کریں، ایک معمولی سی چیز، یا ایک بہت بڑے مفتی ہیں ان سے ہم کوئی مسئلہ پوچھیں اور وہ مسئلہ بتانے کے بعد ہم پر احسان جتائیں کہ ہم نے تمہیں یہ مسئلہ بتا کر تم پر احسان کیا، تو لفظ احسان شرمندہ ہو جائے گا کہ مفتی صاحب، اے حضرت آپ تو مسائل کے راجا ہیں، آپ تو علم کے راجا ہیں، ایک مسئلہ بتا کر کے لفظ احسان کے ماتھے پر پسینہ کیوں لا رہے ہیں؟ اگر آپ نے پوری زندگی ہمارے اندر صرف کر دی ہوتی، اگر اپنا سب کچھ ہمارے سینے میں اتار دیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ آپ نے احسان کیا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز دے کر کے لفظ احسان کو ہی شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ معمولی چیز پر احسان نہیں جتایا جاتا، وہی عظیم چیز ہوتی ہے تو احسان جتایا جاتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں بہت معمولی ہیں، بہت تھوڑی ہیں، اور تھوڑی چیز کا احسان سب سے بڑا کیسے جتا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے جب اپنا حبیب دیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ بھیجا تو احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگو میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، یہ میرا احسان جانو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں دیا اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایمان دیا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمیں عطا کی۔ ہم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، ہم نہ جانے کس گڈھے میں گرتے، کہاں جاتے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اللہ رب العزت کے نبی نے اپنی دعوت سے، اپنے تبلیغ سے ہمیں ایمان سمجھایا، ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کرائی، ایمان بتلایا اور ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کیا، جس کی بدولت ہم اللہ رب العزت کے جنت کے مستحق بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی اور آپ کے ادب کی بجاوری ادب کا لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ بزرگوں اور دوستوں، آخر میں آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، یا کسی بھی نبی کا جو ادب ہے اور ان سے جو محبت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، ادب اور محبت کو نکال دیا جائے تو پھر ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद न करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल तबाह बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसका शऊर भी ना हो। सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका ज़िक्र फरमाया है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, सारे आमाल, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात एक तरफ हैं, ये सारी इबादतें, बदनी माली इबादतें अगर ये सारी की सारी हों, लेकिन अगर अदब मुस्तफ़ा में कोताही हो जाए, अगर हुजूर की बारगाह में बेअदबी हो जाए, तो सारे के सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अगर ये अदब मुस्तफ़ा ना हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो। मोहब्बत मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा को समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक इंसान है, अगर इंसान के बदन में कहीं खराश लग जाए या हाथ ही कट जाए, पैर ही कट जाए, तो फिर भी वो इंसान बाकी रहता है, वो जी जाता है, ज़िंदा रह सकता है और ज़िंदा रहता भी है, हमारा मुशाहदा भी है। लेकिन अगर उसकी रूह ही निकल जाए तो लाख बदन सलामत हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसान ज़िंदा नहीं रहता, वो इंसान मर जाता है। तो इश्क़ रसालत और मोहब्बत मुस्तफ़ा की मिसाल उसी रूह की सी है कि अगर ये चीज़ निकल जाए तो फिर ईमान भी निकल जाता है और सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।